بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء کو، آپ تمام عربک لرننگ کے ساتھیوں کو خوش آمدید، ویلکم، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ انتہائی اہم پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ 4 لیکچرز کے دوران معرب اسم کو دیکھا، مبنی اسم کو دیکھا، کیسے ہم ان کو پہچانتے ہیں، پھر ہم نے اعراب کا تذکرہ کیا کہ اعرابی حکم کیا ہوتا ہے، یعنی ارکان الاعراب جو 3 ہیں، بیان النوع، بیان الموقع اور بیان الحکم الاعرابی، اور پھر بیان الحرکہ، کیسے بیان کیا جاتا ہے، معرب اسم کا کیسے ہوتا ہے، مبنی اسم کا کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ انتہائی اہم پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں، جو بہت زیادہ، جس کا ہمیں یعنی اصل اعراب یہی ہے جہاں آج ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو تیسرا رکن بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ آج آپ نے سیکھنا ہے اس کے اندر میں آپ کو ایگزامپلز کے ذریعے باقاعدہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا جو کچھ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے لیے جو ورک بک ہے اس کی وہ تیار ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس لیکچر کے آخری لیکچر کے بعد 1-2 دن کے اندر وہ فائنل ہو کر جو سب لیکچرز ہیں ان کی ڈسکرپشن میں ان کا لنک، ڈاؤن لوڈیبل لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر باقاعدہ انشاءاللہ آپ کو ایم ٹی، یعنی میں ایکسرسائزز دی ہوں گی، جن موضوعات کی ایکسرسائز بنتی ہیں وہاں پر ایکسرسائز باقاعدہ آپ کے کام کے لیے دی ہوں گی۔ جب آپ ان ایکسرسائزز کو ان بنیادوں پر حل کریں گے جو آپ اس میں سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سیر حاصل مشق ہو جائے گی اور فائنلی نتیجہ نکلے گا۔ اور مزید یہ کہ مستقبل میں ہم اعراب القرآن کے باقاعدہ سے کورسز کا ابتدا کرنے والے ہیں، یعنی ہم منتخب صورتوں کا اعراب القرآن کا بیچ 1 سٹارٹ کریں گے باذن اللہ۔ ابھی جب میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آج ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ہم پہلا بیچ انشاءاللہ باذن اللہ 15 دسمبر سے شروع کریں گے باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، جس میں ہم نے یہ جو کچھ سیکھا ہے اب تک، النحو الصغیر، الصرف الصغیر، اور جو یہ ہمارا الموطا فی الاعراب میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو وہاں اپلائی کریں گے۔ تو جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں نہیں ہیں، یقیناً وہ ہمارے واٹس ایپ اور ہمارے واٹس ایپ چینل جو ہمارا ہے اس کے ساتھ، اور ہمارے انسٹاگرام کے چینل کے ساتھ، ہمارے انسٹاگرام کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ لنک رہیے، وہاں پر بھی یہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہیں، اور میں نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ڈال دوں گا، اور یوٹیوب کی کمیونٹی پر واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ڈال دوں گا، کیونکہ وہاں پر اس کی اناؤنسمنٹس ہوں گی، کون سے دن کتنی کلاسیں ہوں گی، کیا اس کی جو اس کا ہدیہ کیا ہوگا، اور کتنے ڈیوریشن کی کلاس ہوا کرے گی، کیا پورا پیٹرن انشاءاللہ ہم اس میں جلد ہی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اور یہ ویڈیو جو لوگ دسمبر کے بعد دیکھیں، جو لوگ بعد میں دیکھیں، آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں دیکھیں، تو ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ یوٹیوب چینل اور ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے ہم سے کنیکشن میں رہیں اور وہاں پر وہ غور کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کو وہاں پر معلومات ملتی رہیں گی۔ تو یہ سب چیزیں یقیناً میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں یہ انفارمیشنز تو ہیں، آپ کی نالج میں اضافہ کریں گی، لیکن اس پر فائنل جو گرپ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کنٹرول، مضبوط کنٹرول، وہ ایک استاد کے ساتھ مشق کے ذریعے ہی آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، جب ڈاکٹر کی ڈگری لے لیتا ہے تو براہ راست وہ آپریشن بھی نہیں شروع کر سکتا اور وہ علاج بھی نہیں شروع کر سکتا، اسے یقیناً کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی پریکٹس اور ٹریننگ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح وکیل ہیں، اسی طرح باقی شعبے ہیں جہاں مہارت کے کام ہوتے ہیں، یعنی ماہر بننے کے بعد، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی ماہر کے ساتھ ٹھہر کر سیکھا جاتا ہے، پھر ہی اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہیں۔
خالی لیکچر لے لینے کے ساتھ انفارمیشنز تو مل جاتی ہیں، ذاتی حد تک تو بینیفٹ مل جاتا ہے، لیکن وہ سٹرونگ یا پکا اسی وقت ہوتا ہے جب کسی استاد کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو ہم پروگرام شروع کرنے والے ہیں اعراب القرآن کا بیچ وائز، جس کے اندر ہم باقاعدہ تدبر کے بھی پریکٹس اسی کے اندر کروایا کریں گے باذن اللہ، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے فروٹفل ثابت ہوگا سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بیان و احکام الاعرابی۔ اب یعنی جو اعراب ہم نے پڑھ لیے، اعرابی احکامات کیا تھے؟ الرفع، النصب، الجر اور الجزم، 4 ہیں۔ اب ان چاروں کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے۔ آج ہم مرفوعات کریں گے، آنے والے دن میں ہم منصوبات کریں گے، اور اس کے بعد ہم مجرورات اور مجزومات کریں گے کہ ان کا اعراب کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کو چھوڑ کر آگے مزید 4 مزید اسباق ہوں گے ہمارے، تو یہ ہمارا پورا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ آج ہی سب کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ترکیب سیکھنا ہے تو اس کو بریک ڈاؤن کر دیا ہے، اور ایک ایک کی باقاعدہ میں آپ کو ایکسرسائز خود حل کر کے دکھاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ سلولی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ تو ہمارے پاس بیان و احکام الاعراب میں 4 اعرابی احکامات ہیں، الرفع، النصب، الجر اور الجزم، تو جن کو اصطلاحاً پھر المرفوعات، المنصوبات، المجرورات اور المجزومات کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً جملوں میں یہ سب اسم جو ہیں وہ ان شکلوں میں آتے ہیں، اور فعل مضارع بھی مجزوم کی شکل میں آتا ہے، مرفوع منصوب کی شکل میں آتا ہے، اور اسم مرفوع منصوب مجرور کی شکل میں آتا ہے۔ تو اس جو آج ہم ٹاپک کرنے لگے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے بیان المرفوعات، کہ عربک لینگویج میں اسم رفع کب کب ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ یہی وہ ترکیب ہے، یہیں سے ہمیں پہچاننا ہے۔ دیکھیں اب تک ہم نے فعل ماضی کو کر لیا کہ وہ مبنی ہوتا ہے، حرف کو کر لیا کہ وہ مبنی ہوتا ہے، فعل الامر کو کر لیا کہ وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی جب وہ مبنی ہوتے ہیں تو ان کا جملے میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، نہ وہ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم کچھ نہیں ہوتے۔ تو ان کے علاوہ فعل مضارع اور اسماء، ان کے جملے میں مقامات کیا ہیں، ان کو ہم ون بائی ون کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مرفوعات شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں شیخ حافظہ اللہ سلیمان حافظہ اللہ نے اس کتاب میں جن کا تذکرہ کیا ہے وہ 8 ہیں، لیکن میں نے ان میں 2 اور اضافی بھی شامل کیے ہیں جو انشاءاللہ ان 8 کے بعد ہم آج ہی اس کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ المرفوعات ثمانیۃ، مرفوعات یعنی مرفوع اسم عربک لینگویج میں 8 مقامات پر ہوتا ہے۔ سبعۃ من الاسماء، 7 جو ہیں وہ ناؤنز ہیں، اسم ہیں، وواحد من الفعل المضارع، اور ایک فعل مضارع ہے، یعنی ایک مقام فعل مضارع کا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ المبتدا، پہلا مقام کیا ہے؟ یعنی مبتدا، خبر المبتدا، اسم کانا و اخواتها، خبر ان و اخواتها، الفاعل، نائب الفاعل، تابع المرفوع، الفعل المضارع۔ یہ انہوں نے مقامات بتائے ہیں جن کی ہم آگے ابھی 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ تابع المرفوع میں کیا ہے؟ البدل، التوکید، المعطوف، النعت، یعنی یہ جو چاروں ٹائپ کے اسماء ہیں جب فالو کر رہے ہوتے ہیں مرفوع اسم کو تو یہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور 2 کا میں نے اضافہ کیا ہے، اسم ما نافیہ اور خبر ما النافیہ، کہ وہ بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ یوں ملا کر ٹوٹل یہ 10 ہو گئے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں جب بھی ہمارے سامنے کوئی جملہ آئے گا تو ہم اس میں اس طرح سے پہچانیں گے۔ اب مزید یہ کہ چونکہ آپ نحو کر چکے ہیں، چونکہ آپ کہیں نہ کہیں سے آپ نے عربک لینگویج کے کورسز کیے ہیں، اس لیے یہاں اب مزید ڈیٹیل میں ان باتوں میں نہیں جایا جائے گا کہ اب مبتدا ہی کیسے ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو مبتدا پتہ ہے، ہمیں مبتدا کا اعراب کرنا ہے اور اسے پہچاننا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جملے عربک لینگویج میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اگر جملہ اسمیہ کے اسم سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہی کہلاتا ہے۔ مثلا هل هذا کتاب، اہذا کتاب، تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہے۔ میں کہوں هل ضربت خالدا، کیا تم نے خالد کو مارا؟ هل ضربت، اب چونکہ هل
دونوں مقام پہ یہ اسم، یہ حرف ہے، اس لیے ہم اس کی وجہ سے جملے کا حکم نہیں بدلیں گے. تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہی کہلائیں گے چونکہ یہ حرف ہیں. ہمیشہ دیکھا جائے گا کہ حرف کے بعد کیا آ رہا ہے. اگر حرف کے بعد اسم ہے تو جملہ اسمیہ، اگر حرف کے بعد فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے. یہ تو معلومات ہیں، ریکال ہیں، جو آپ کو معلوم ہیں باتیں. المرفوعات، ہم پہلا دیکھتے ہیں المبتدا. دیکھیے جی المبتدا، انہوں نے اگزامپل دی ہے جملہ اللہ ربنا. ہم نے بھی بات کی جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. مبتدا کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. تو ہم جملے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اسم الجلالہ، یہاں پر مرفوع بھی ہے، معرفہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، اور یہ اسم و علم ہے. اب یہ مبتدا ہے، ہم نے پہچان لیا مبتدا ہے، لیکن اس کا اعراب کیا ہوگا، ترکیب کیا ہوگی، ارکان الاعراب. اب وہ جو 3 ہم نے پڑھے ہیں اس میں پہلا ہم بولیں گے اللہ لفظ الجلالہ کے بارے میں کیا، کہ یہ مبتدا ہے. دوسری بات کیا بولیں گے؟ مرفوع. تیسری بات کیا بولیں گے؟ علامت رفعہ الضمہ. یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کو ابھی آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور آج اس کے اوپر ہم پوری یہ ایکسرسائز میں بھی یہی باتیں کریں گے. اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، ہوا ربنا. اب یہاں پر پھر جملہ اسمیہ ہے، ہوا ربنا. اب ہوا کیا ہے؟ اس معرفہ ہے، اور یہ رفع کی جگہ پر ہے. کیوں رفع کی جگہ پر کہہ رہے ہیں؟ چونکہ مبنی ہے. اس کا اعراب کیسے ہوگا ہوا کا؟ دیکھیں ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں 1 by 1، سو ہم نے اپنے ٹاپک بائی ٹاپک چلنا ہے. ابھی ہم مبتدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ مبتدا. اب اس کا ہم نے بیان کرنا ہے کیا؟ بیان الحکم الاعرابی. چونکہ یہ مبنی اسم ہے تو دیکھیے کیا ہوا، فی محل رفع. اللہ لفظ الجلالہ کے بارے میں کہا مرفوع، اور ہوا کے بارے میں کہا فی محل رفع. وجہ چونکہ اسم الجلالہ معرب اسم ہے اور ہوا مبنی اسم ہے. مزید اب چونکہ ہم نے کہہ دیا فی محل رفع، تو ہمارا بیان الحرکہ کیا ہوا؟ مبنی علی الفتح. یہ تو ہے مبتدا کا تذکرہ، کہ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اس طرح سے آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خبر المبتدا. یہ مبتدا کا جو خبر ہوتا ہے اس کا اعراب کیسے کیا جاتا ہے. جملہ ہے اللہ غفور. اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے، لفظ الجلالہ مبتدا ہے، تو اس کے بعد خبر ہوتی ہے. خبر کا اعراب کیسے کیا جاتا ہے؟ اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. غفور خبر مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ. اس کی جو علامت ہے رفع ہونے کی وہ ضمہ ہے، اور یہ خبر ہے. دیکھیں اردو میں بھی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے کورس کرنے اعراب القرآن کا، تو اس میں آپ اردو میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب درست رکھنی ہے. کیا کہنا ہے؟ خبر مرفوع ہونے کی علامت ضمہ. سمپل یوں بھی کہا جا سکتا ہے. ابھی ہم یوں کرتے ہیں ہوا ربنا. اب دیکھیے جملہ ہے ہوا ربنا. اب ہوا مبتدا ہم کر چکے، اعراب بھی کر لیا. اب اگلا پورشن ہے اس کا اعراب کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ خبر. خبر کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ خبر معرفہ ہوتی ہے اور عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے، یہ فی محل خبر ہے، خبر کی جگہ پر ہے. مرکب اضافی کی پہچان ہمیں ہے، 2 اجزاء کا تعلق ہوتا ہے، آپس میں اضافت قائم کی جاتی ہے. اب ہم نے اس کا اعراب کرنا ہے. ہم نے کیا کہا؟ خبر. اب اس میں اصل خبر کون ہے؟ اصل خبر اس میں یہ رب اسم ہے اور نام مضاف الیہ ہے. اصل رب ہے، لیکن دونوں کو ملا کر ہم خبر بولیں گے. لیکن جب ہم اعراب بیان کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ جو اسم لیڈ کر رہا ہے اس مرکب میں اسی کا اعراب بیان ہوگا. مرکب اضافی میں مضاف لیڈ کرتا ہے، مرکب توصیفی میں موصوف لیڈ کرتا ہے. تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. ہوا ربنا. اب رب کا اعراب کیا کریں گے؟ مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ. لیکن ایک سٹیٹمنٹ کا اضافہ ہوگا. وائی؟ اس سٹیٹمنٹ کا کیوں اضافہ ہوا؟ دیکھیے جب بھی کوئی اسم ایک سے زیادہ مقامات رکھتا ہوگا تو جو پہلا جو مین حکم ہے اس کو ترتیب میں پہلے بیان کیا جائے گا اعراب میں، اور پھر جو اس کا دوسرا حکم ہے، جو اس کی دوسری وہاں پر کیٹیگری موجود ہے، دوسرا اس کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہے، وہ علامت اس کے اعراب کے بعد بیان کی جائے گی. یعنی ہم کہہ رہے ہیں ربنا میں ربو خبر مرفوع
علامت رفع الضمہ وہو مضافن، اور یہ مضاف بھی ہے. ہوا مضافن کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ جو خبر ہے یہ مضاف بھی ہے اس جملے میں. تو یہ اس کی سیکنڈ انفارمیشن ہم نے دے دی. جب بھی ہمارے سامنے کوئی جملہ آئے سب سے پہلے ہم نے پہچاننا ہے جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ہم نے پہچان لیا اسمیہ ہے. اسمیہ میں سب سے پہلے ہم نے مبتدا کو پہچاننا ہے، اس کی پہچان کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. پھر ہم نے خبر پہچاننی ہے، پھر ہم نے اس کا اعراب بیان کرنا ہے، اور وہ اعراب ان سٹیپس میں بیان کیا جاتا ہے. اور جب بھی آپ عربک لینگویج میں قرآن مجید کے اعراب کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہی ترتیب ملے گی، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. نیکسٹ تیسرا کیا ہے؟ اسم کانا. اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ کانا و اخواتها نواسخ اور ناقص ہیں، ناقصات ہیں. ان کے ایک اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. اسم ان کا حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر ان کی حالت نصب میں ہوتی ہے. تو چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو ہم کانا و اخواتها میں مرفوع اسم پر فوکس کریں گے. جملہ ہے کان اللہ غفورن، اللہ سبحانہ و تعالی بہت معاف کرنے والا ہے. اب جملے کے اندر مرفوع اسم کیا ہے؟ کانا. چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ لفظ الجلالہ. اب اگر میں آپ سے غلطی سے کانا کا اعراب بھی پوچھ لوں تو وہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے فعل ماض ناقص ناسخ مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. چونکہ یہ ہم کر چکے ہیں، یہ بات نہیں بھولنی. اللہ کیا کہیں گے ہم اعراب اس کا؟ اسم کانا مرفوع وعلامت رفع الضمہ. لیکن اسم کانا ضمیر متصل بھی ہو سکتا ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ کانا غفورن. اب اس کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے، اعراب ایسے بیان ہوگا اسم کانا ضمیر مستتر. اچھا، ہم نے یہ تو کہہ دیا اسم کانا ضمیر مستتر. اب ہمیں یہ بھی کہنا ہے وہ کون سی ہے. عربک لینگویج میں اس کا انداز یہ ہے کہ تقدیرہ ہوا. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ. تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ وہ ہوا ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلے صیغے کی ضمیر جو مستتر ہوتی ہے وہ ہوا ہی ہوتی ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے، یعنی اسم کانا ضمیر مستتر. اب کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ سب باتیں؟ کیونکہ یہاں معرب اسم تھا، واضح موجود تھا، یہاں پر مستتر ہو گیا ہے. اب جب مستتر ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن پوری دینی ہے کہ اسم کانا ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. اب یہ ہوا کیسا اسم ہے؟ مبنی ہے یا معرب؟ مبنی ہے. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے فی محل رفع مبنی علی الفتح. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یہ والی سب باتیں اس وقت اگر ذرا بھر بھی بھاری لگ رہی ہیں تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. اللہ کی قسم یہ بہت آسان ہے. آپ نے یہ سارے اسباق سن لینے ہیں اور پھر دوبارہ سے سننا ہے اس کو. جب میں آپ کو ہینڈ بک اور پریکٹس بک دے دوں گا، آپ دوبارہ ان لیکچر کو سنیے گا، دوبارہ اس سیریز کو سنیے گا. یقین کرے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور یہ بہت آسان لگے گا. تو یقیناً بڑی جو راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. جیسے اب ہر کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں بن سکتا، جو اعصاب کا مضبوط ہوگا وہی ٹرک ڈرائیور بنے گا. ہر کوئی کرین چلانے والا نہیں بن سکتا، اعصاب کا مضبوط ہوگا تو بنے گا. ہر کوئی جہاز کا پائلٹ نہیں بن سکتا، اعصابی طور پر مضبوط ہوگا تو چلے گا. تو یقیناً نالج میں بھی اگر بڑا نالج ہے، بڑی چیزیں سیکھنی ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے مضبوط ہونا ہوتا ہے. نمبر 4، خبر انا. اب ہمیں پتا ہے ان و اخواتها جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو منصوب کرتے ہیں، مبتدا کو منصوب کر کے اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو رفع کر لیتے ہیں. ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ غفور. اب ہم چونکہ مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو ہم جملے میں دیکھیں گے مرفوع کیا؟ اچھا غفور ہے. یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ پھر ہم جاتے ہیں انا کے ٹاپک کے اوپر. اچھا انا کیا کرتا ہے؟ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب کرتا ہے، اچھا خبر کو مرفوع کرتا ہے، تو یہ انا کی خبر ہے. اب اس کا اعراب ہوگا کیسے؟ خبر انا مرفوع اور علامت رفع الضمہ، کیونکہ ظاہر ہے. اور یاد رہے کہ خبر انا کبھی بھی ضمیر نہیں آتی ہے، ہمیشہ اسم آئیں گے یا شبہ جملہ خبر آتے ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور نہ ہی یعنی جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر کوئی ضمیر آتی ہے، ہمیشہ جملہ اسمیہ میں مبتدا میں آتے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں، کلیئر. نمبر 5، الفاعل. اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ یہ فعل کے بعد ہوتا ہے،
کبھی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ جملہ فعلیہ آپ کے سامنے آ گیا، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اب جو ہی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں مرفوع اسم دیکھنا ہے، اور مرفوع اسم اس کے اندر فاعل ہوتا ہے۔ اب مرفوع اسم وہاں دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر ہوگا جو فعل میں متصل ہوتے ہیں، گردان کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، جو ضمائر متصلہ ہیں، بارز متصل فی محل رفع ہوتے ہیں، مبنی ہیں، یا پھر فاعل ظاہر ہوتا ہے۔ اب فاعل ظاہر اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اسم موصول بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی ظاہر اسم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر ظاہر اسم ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں رفع کی علامتیں لیتا ہے، مبنی ہوتا ہے تو پھر فی محل ہوتا ہے۔ وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، انزل اللہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اب انزل فعل ماضی ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہو تو اس میں جو مرفوع اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، اور وہ ہے لفظ الجلالہ، یہاں پر اسم الجلالہ۔ تو یہ فاعل ہم کیا کہیں گے؟ فاعل مرفوع علامت رفع الضمہ۔ آگے بڑھتے ہیں، انزل القرآن، اس نے قرآن نازل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ انزل القرآن جملے میں بظاہر کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ضمیر مستتر فاعل ہے۔ کیا ہوگا؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے کانا میں کی تھی، وہاں پر اس کو اس کا اسم کہا تھا، یہاں یہ فاعل ہے چونکہ کانا ناقص ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کا اعراب کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ فی محل رفع۔ کیوں فی محل رفع کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ہوا ایک مبنی اسم ہے، اور مبنیون علی الفتح۔ یاد رہے قرآن مجید میں اکثریت معرب ہیں، مبنی تو کاؤنٹڈ ہیں۔ مبنی کون ہوتے ہیں؟ اسماء و ضمائر، اسم الاشارہ، الاسم الموصول، اور کون سے بڑے مشہور ہیں؟ یہی ہیں بڑے، اور اسم الاستفہام، یہی ہے اسماء الشرط۔ بڑے کلیئر ہے مبنی، کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5 فاعل سمعنا القرآن۔ اب دیکھیں ہم نے بھی طے کیا بات کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ظاہراً علامت کے ساتھ کوئی اسم موجود نہیں ہے، تو پھر فاعل کدھر ہے؟ فاعل یہی نا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ اب جو ضمیر بارز متصل ہوتے ہیں جب وہ فاعل ہوتے ہیں تو ان کا اعراب کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اس ضمیر کا نام لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ضمائر کے نام سمجھنا تو النحو الصغیر میں جو ضمائر کا ٹاپک ہے اس کو سنیے، النحو الصغیر کی پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر ضمیر کا جو ٹاپک ہے فاعل کے طور پر، اس کو وہاں پر سٹڈی کریں۔ تمام ضمائر سٹڈی کروائے تھے، اور ہر ضمیر کا نام بھی بتایا تھا کیا ہے۔ یہ کہلاتا ہے نا الفاعلین، یعنی یہ ایسا نا ہے جو فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ نا الفاعلین فاعل ضمیر بارز متصل۔ چونکہ یہ ضمیر بارز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر، نظر آ رہی ہے۔ متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑی ہوئی ہے۔ اور فعل ماضی اور مضارع میں ضمیر بارز متصل ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جن صیغوں پر جڑے ہوتے ہیں۔ سمعنا، نا ہم کے لیے، سمعنا القرآن ہم نے قرآن سنا۔ اب ہم نا کا اعراب کیا کریں گے؟ نا الفاعلین فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع۔ کیوں ہم فی محل رفع کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ ایک مبنی اسم ہے، مبنی علی السکون۔ سمع القرآن، اب اس میں کیا ہے؟ یہ واو فاعل ہے، اس کا ہم نام لیں گے واو الجماعہ، یعنی ایسا واو ہے جو جماعت کے لیے آتا ہے، یعنی جمع کے لیے آتا ہے۔ فاعل ضمیر بارز متصل، اس کے بعد کیا؟ فی محل رفع مبنی علی السکون۔ نیکسٹ ہے جی نائب الفاعل۔ ضرب زید، نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ جب فعل مجہول ہو جائے تو اس میں جو مرفوع اسم موجود ہوگا وہ نائب الفاعل ہوتا ہے۔ تو ضرب، اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ فعل مجہول کیا ہے؟ تو یقیناً پھر وہ صرف کا ٹاپک کام آتا ہے کہ پھر ہمیں مجہول فعل کے وزن معلوم ہونے چاہیے، کہ ثلاثی میں کیا ہوتا ہے؟ فعلا اور یفعل اور ینزل، انزل، اس طرح سے افعل، یفعل، فعل، یفعل۔ تو پھر ہمیں وزن ان کے معلوم ہونے چاہیے کہ ان کے مجہول کیسے بنتے ہیں۔ نائب الفاعل کا اعراب کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ پہچان لیا، چونکہ فعل ماضی مجہول ہے اور اس کے بعد آنے والا مرفوع اسم ہمیشہ نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اعراب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے نائب الفاعل مرفوع علامت رفع الضمہ۔ تو نائب الفاعل مبنی اسم بھی ہو سکتا ہے، مثلا ضرب بالصوت، کوڑے کے ذریعے مارا گیا۔
اب ضرب کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، کہاں گیا؟ تو وہ اس کے اندر مستتر ہے نائب الفاعل، ہم کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا فی محل رفع مبنی علی الفتح۔ ایک بار یہ لیکچر سننے میں سمجھ نہ آئے، دوبارہ سنیے گا، سہبارہ سنیے گا، چہبارہ سنیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اس ٹاپک کو لے کر۔ اچھا، ایک اور چیز، قرآن مجید کا اعراب کرتے ہوئے جو علماء ہیں وہ اس کو مجہول نہیں کہتے، وہ وہاں پر ایک خاص جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما لم یسمى فاعلہ، ما لم یسمى فاعلہ، یعنی یہ ایسا فعل ہے جس کا فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ جملہ وہ ادباً کہتے ہیں۔ کیوں ادباً کہتے ہیں؟ کیونکہ مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل معلوم ہی نہیں ہے۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا، ہمیں نہیں پتا کس نے مارا۔ لیکن قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے فعل مجہول استعمال کیے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے پھر علماء وہاں پر یہ والا جملہ استعمال کرتے ہیں، ما کا مطلب اس میں موصول ہے، ما لم یسمى فاعلہ، یعنی یہ فعل ایسا ہے جس کے فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، مبنی للمجہول ما لم یسمى فاعلہ، تو یہ ان کا خاص انداز ہے۔ نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تابع المرفوع۔ دیکھیں جی، تابع المرفوع کتنے ہیں؟ یعنی اصل میں توابع کتنے ہیں؟ ٹوٹل 4۔ وہ کون ہے؟ البدل، التوکید، النعت اور المعطوف، یہ 4 ہیں۔ تو یہاں پر تابع المرفوع سے مراد کیا ہے؟ یہ چاروں جب کسی مرفوع اسم کو فالو کر رہے ہوں تو یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک جملہ دیا، جاء اخی محمد نفسہ وصدیقہ المجتہد، سبحان اللہ۔ اب یہی وہ بات ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جملہ فعلیہ میں مرفوع اسم فاعل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تو مرفوع کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اسم مرفوع ہیں اس جملے میں۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں فاعل ہیں، فاعل ہمیشہ واو عطف کے ساتھ آتا ہے اور پہلے ہی فعل کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہاں پر وہی توابع والا سلسلہ اپلائی ہوا ہے۔ کیسے؟ اب اعراب اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ جاء فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب۔ اخی کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اس کو کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ وہو مضاف۔ مقدرہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں محمد کے اعراب پر۔ دیکھیں جی، بدل مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ، پہلا اسم بدل ہے۔ اب بدل تو ہمیں پہچاننا آنا چاہیے نا، یہاں پر ہم بدل اور تاکید اور اس کے ٹاپک تو نہیں کر رہے، تو ان ٹاپک کو اگر آپ ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز النحو الصغیر کے توابع کے ٹاپک کو فالو کریں، وہاں یہ چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ یا مزید تفصیل اگر بیسک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری نئی جو عربک سیریز آ رہی ہے اس میں آئے گا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد بدل مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ۔ اب آتے ہیں اگلے اسم کی طرف، نفسہ۔ اب جب آپ تاکید کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے نفسہ کیا ہے۔ یہ ہے تاکید معنوی مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ وہو مضاف۔ اصل میں اس میں نفس ہے، ہو واپس اس اخی کی طرف جا رہی ہے، جاء اخی محمد نفسہ، یا اس محمد کی طرف جا رہی ہے، یعنی میرا بھائی محمد آیا، نفسہ خود آیا۔ اب آ رہے ہیں صدیقہ کیا ہے؟ اب یہ وصدیقہ المجتہد، صدیقہ یہ اسم عطف ہوا ہے کس پر؟ محمد پر یا اخی پر؟ جاء اخی محمد، اخی پر اس کا عطف ہوا ہے، یعنی یہ فاعل پر اس کا عطف ہوا ہے، یعنی یوں جملہ ہے یہ، جاء اخی وصدیقہ، سو یہ اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ اخی پر، جاء اخی وصدیقہ۔ اب صدیقہ یہاں پر کیا ہے؟ معطوف اسم ہے، اور اخی معطوف علیہ ہے جس پر عطف ہو رہا ہے۔ تو معطوف نے اپنے معطوف علیہ کا اعراب فالو کیا ہے، معطوف مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ وہو مضاف، چونکہ صدیق اسم صدیقہ مرکب اضافی میں مضاف ہے۔ اب آتے ہیں المجتہد کی طرف، یہ کیوں مرفوع ہوا ہے؟ یہ صدیقہ مرکب اضافی میں صدیق کی صفت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نعتن یا صفتن، تو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع علامت رفعہ الضمہ۔ اس طرح سے جو توابع کا اعراب کیا جاتا ہے، چونکہ توابع
اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بدل اپنے مبدل منہو کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جو تاکید ہے وہ اپنے مؤکد اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور نعت جو ہوتی ہے وہ منعوت کے اعراب کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پیج ممکن ہے تھوڑا سا بھاری ہو گیا ہو، کوئی بات نہیں، ہضم کریں انشاءاللہ، آسانی ہوگی۔ اوکے جی، المرفوعات نمبر 8 الفعل المضارع۔ مثلا جملہ ہے یستذکر دروسہ، اب یہاں پر یستذکر فعل مضارع ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا، اب ہم نے اس کا اعراب کرنا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس کی ہم نوع بیان کریں گے۔ اچھا، کیسے پہچانا جائے گا فعل مضارع مرفوع؟ فعل مضارع مرفوع کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی بھی فعل سے پہلے، جیسے انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے، غیر المسبوق بناصب ولا جازم، یعنی فعل مضارع سے پہلے نصب کرنے والا کوئی بھی چیز موجود نہ ہو اور جزم کرنے والی کوئی بھی چیز موجود نہ ہو تو ہم فعل مضارع کو مرفوع مانیں گے۔ تو اعراب کیا ہوگا؟ فعل مضارع، ہم اس کی نوع بیان کریں گے اور پھر ہم اس کا اعراب کریں گے۔ مرفوع علامت رفعہ الضمہ، یا جو بھی ان کی علامات ہوتی ہیں، یستذکرون ہو تو پھر علامت رفعہ ثبوت النون ہوگی۔ اب جیسے جملہ ہے لا یستذکر، یہ میں نے کیوں سیم جملہ لے کر آیا؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ یستذکر، اب یستذکر فعل مضارع مرفوع ہے، چونکہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جوازم یا نواسب میں سے ہو۔ اگر ہم اس کو کر دیں یستذکر تو اس صورت میں یہ لا ناہیہ بن جائے گا، تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا، جو ہم جوازم میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سو مرفوع علامت رفعہ الضمہ۔ الفعل المضارع یستذکرون، یستذکرنا، اس پر آئیے۔ اب یستذکرنا فعل مضارع ہم نے پہچان لیا، اب کیا ہے اس کا اعراب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ کون سا فعل مضارع ہے، پوری گردان میں جائیں، دو صیغے ایسے ہیں جن میں نون النسوہ آ جائے تو وہ مبنی ہوتے ہیں، یہ فعل مضارع مبنی ہے۔ اعراب کیا ہوگا؟ فی محل رفع مبنی علی السکون، وہ سکون کون سا ہے؟ یہ مادے کی آخری حرف پر جو موجود حرکت ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اسم ما النافیہ، ما خالد طبیبا، اسم ما النافیہ مرفوع وعلامت رفع الضمہ، ما ہوا طبیبا اسم ما النافیہ فی محل رفع مبنی علی الفتح۔ ہم نے کیوں کہا اس کو مرفوع اور اس کو ہم نے کہا فی محل رفع؟ سادہ سا جواب ہے، یہ معرب ہے اور یہ مبنی اسم ہے، اس وجہ سے۔ لا نافیہ، خبر لا نافیہ للجنس، لا طالب غائب، کوئی طالب علم غائب نہیں ہے، خبر لا نافیہ للجنس، للجنس کہنا ضروری ہوتا ہے چونکہ لا نافی دوسرا بھی ہے، مرفوع علامت رفع الضمہ، ہکذا۔ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیات پر ان سب باتوں کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جملہ ہے الحمدللہ، اب میں نے یہاں پر ایک اضافہ کیا ہے اس چیز کا، جو میں پریکٹس کے جو پیجز بناؤں گا اس میں بھی کروں گا۔ اس کا اضافہ کیوں کیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ اس کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس اسم کو معرب اور مبنی ہونے کو پہچان لیں۔ جب آپ پہچان لیں معرب تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کے بعد دو سوئچ ہیں، ایک معرب کا سوئچ ہے، ایک مبنی کا سوئچ ہے۔ اگر سوئچ آیا ہے معرب کا تو اعراب کا انداز مختلف ہے، اگر سوئچ آیا ہے مبنی کا تو انداز اعراب مختلف ہے۔ الحمدللہ۔ اوکے جی، کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ، ہاں جی، کیا ہے جملہ فعلیہ یا اسمیہ؟ ہاں جی، یہ تو جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ لفظ الجلالہ، نہیں یہ مبتدا نہیں بن رہا چونکہ مجرور ہے، الحمد یہاں پر مبتدا ہے۔ پہلے تو یہ معرب اسم ہے، معرب اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی حرکات بدل رہا ہو، وہ ہمیں معلوم ہے کہ اکثریت وہی ہیں۔ بیان الموقع مبتدا، ہم نے کہہ دیا مبتدا۔ الحمدللہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع، ہم نے مرفوع تو کہہ دیا، تو مرفوع کی علامت کیا؟ علامت رفع الضمہ۔ اب آتے ہیں اولئک علی ھدی، اب جملہ شروع ہو رہا ہے اولئک سے، اولئک اسم ہے اور یہ معرفہ ہے، تو اس کا مطلب یہی مبتدا ہے چونکہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ معرب ہے یا مبنی؟ مبنی اسم ہے، یہ معرب نہیں ہے، یہ مبنی کی کیٹیگری میں سے ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا اسم الاشارہ، واضح کر دیں گے کہ کس ٹائپ کا اسم ہے۔ بیان الحکم الاعرابی کیا ہے؟ مرفوع کہیں گے یا فی محل رفع؟ فی محل رفع کہیں گے کیونکہ مبنی ہے، فی محل رفع مبنی
علی الفتح، مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح. کیوں مبنی علی الفتح کا؟ چونکہ ہم نے اس کو ہم فی محل رفع کہہ چکے ہیں، اب رفع کی علامت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. جملہ ہے فی قلوبہم مرض، ہاں جی ہے تو جملہ اسمیہ، کوئی فعل بیچ میں موجود نہیں ہے، تو پھر مبتدا کدھر ہے؟ یہ وہ مبتدا ہے، یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، اور اس قاعدے کو ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور شبہ جملہ سے جملہ شروع ہو تو وہ مبتدا کبھی بھی نہیں کہلاتا. تو پھر ڈیلے چاہے نکرہ اسم ہی کیوں نہ ہو تو ہم اسے مبتدا مانتے ہیں. مرض معرب اسم ہے، مبتدا مؤخر، مرفوع علامت رفع الضمہ. جملہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ اسم الجلالہ مبتدا معرب اسم ہے، مرفوع ہے، علامت رفع الضمہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر وہی جملہ آ گیا شبہ جملہ سے شروع ہو رہا ہے، مبتدا کی طرح عذاب معرب اسم ہے، مبتدا مؤخر، مرفوع وعلامت رفع الضمہ وهو موصوف او منعوت. چونکہ اب اس کا سیکنڈ سٹیٹس بھی ہے تو وہ ہمیں سیکنڈ سٹیٹس پھر تیسرے نمبر پر بیان کرنا ہوتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اچھا جی عذابن کو تو ہم نے طے کر لیا، اب عظیمن کی باری آئی ہے. وہ ہم نے پڑھا ہے کہ نعت جو ہوتی ہے وہ چونکہ توابع میں سے ہے تو یہ اس کو اپنے منعوت کو یا موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے. معرب اسم ہے، نعت مرفوع علامت رفع الضمہ. انتم تعلمون، ہاں جی انتم کیا ہے؟ مبتدا ہے چونکہ جملہ اسمیہ، انتم اسم ہے، اسم معرفہ ہے، مبتدا بن رہا ہے اور مبنی اسم ہے، معرب نہیں ہے. یوں ہی دماغ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مبنی اسم ہے تو سوئچ آن کر لیں کہ ہم نے فی محلی بولنا ہے اس کو. بیان الموقع مبتدا، بیان الحکم الاعرابی فی محل رفع مبنی علی السکون. سکون کیوں کہا؟ کیونکہ میم حرف پر سکون ہے، بناوٹ ہمیشہ آخری حرف کی حرکت کو بیان کیا جاتا. جملہ ہے انتم تعلمون، تعلمون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اچھا معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے چونکہ مبنی والے میں سے نہیں ہے، نون النسوہ نہیں ہے اس میں، واو آ رہا ہے، جمع کی علامت ہے. بیان الموقع فعل مضارع، بیان الحکم الاعرابی مرفوع علامت رفع ثبوت النون. کیوں ثبوت النون؟ چونکہ یہ نون اس میں رفع کی ہی علامت ہے اور وہ قائم ہے، اور اس سے پہلے کوئی بھی مرفوع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس کو مجزوم وغیرہ کرے. اب رہا اس کا جملے میں مقام، دیکھیں تعلمون فعل مضارع، یہ ایک جملہ اسمی فعلیہ ہے جو فعل اور فاعل کے ملنے سے بنا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ فی محلی خبر ہے. جملوں کا اعراب کیسے بیان کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اس سیشن کے ورژن نمبر 2 میں بیان کیا جائے گا، جس میں ہم صرف جملوں کی بات کریں گے. یہ جو ہم ابھی کورس کر رہے ہیں، یہ جو ہم یہ پیٹرن فالو کر رہے ہیں، یہ صرف مفردات کا ہے. آگے بڑھتے ہیں. انی جاعل، اوکے جی، یہ انا کا معاملہ آ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ایک اس میں اسم انا ہوتا ہے اور خبر و انا ہوتی ہے. مرفوع ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ مرفوعات کی پریکٹس کر رہے ہیں تو خبر و انا مرفوع ہوتی ہے. چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے. جاعل چونکہ مرفوع اسم ہے، اچھا معرب ہے، گڈ. بیان الموقع خبر و انا، حکم الاعرابی مرفوع علامت رفع الضمہ. اگلا جملہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. اب اس میں مرفوع اسم کیا ہے؟ عدوٌ. کیوں مرفوع ہے؟ چونکہ یہ خبر و انا ہے اور معرب اسم ہے. کیا کریں گے؟ خبر و انا مرفوع علامت رفع الضمہ. پھر اگلی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما. اس میں بھی مرفوع اسم کون آ رہا ہے؟ جاعلک. اوکے اس کے اعراب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ انا و اخواتها کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور یہ معرب اسم ہے. ہم کیا کریں گے؟ خبر و انا مرفوع علامت رفع ضمہ. اور ایک بات کا اضافہ ہوگا وہو مضاف، چونکہ یہ مرکب اضافی میں مضاف ہے. اگلا جملہ انما نحن مصلحون. مصلحون ہمارے پاس مرفوع اسم ہے. کیوں مرفوع ہے؟ لیٹس سی. انا حرف تاکید موجود ہے، اس کے بعد مائے کافہ موجود ہے جس نے انا کے اثر کو روک دیا، اس کے بعد پھر وہی مبتدا خبر بچ جاتی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ مصلحون معرب اسم ہے، بیان الموقع خبر ہے، بیان الحکم الاعرابی مرفوع علامت رفعہ الواو. کیوں الواو ہے؟ چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے. اگلا جملہ ختم اللہ علی قلوبہم. ہاں جی جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ میں ایک مرفوع اسم موجود ہے. جملہ فعلیہ میں مرفوع اسم صرف فاعل ہوتا ہے.
واللہ میں تھک گیا ہوں، بول بول کے تھک گیا ہوں. اوکے جی. معرب اور فاعل ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ. اتنا کنٹینیوس بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. سلام ہے ان علماء کو جو گھنٹوں 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 بیان دیتے ہیں. بہرحال، اور سلام ہے ان عورتوں کو جو بولتی ہی رہتی ہیں، بولتی ہی رہتی ہیں. اوکے، اگلا جملہ ہے اولئک الذین اشتروا اولئک الذین اشتروا. اوکے جی، اس میں کیا ہوا ہے؟ ہمیں مرفوع اسم دیکھنا ہے. دیکھیں، اولئکا مبتدا ہے، جملہ اسمیہ یہ ہم طے کر چکے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، اسم الاشارہ کے بعد یا اسم ضمیر کے بعد اگر اسم الموصول ہو تو یہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. اس کو بس یعنی آپ اپنے پلو سے باندھ لیجئے اس بات کو. اسم اشارہ کے بعد یا اسم ضمیر ہو، اس کے بعد فوراً آنے والا جو اسم موصول ہے یہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. اب اس کا اعراب کرنا ہے ہم نے. یہ معرب ہے کیا؟ نہیں، مبنی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ خبر. اور فی محل رفع مبنی علی الفتح. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جملہ اسمیہ. ہاں جی، جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ. فعل ہے قالا، اور فعل کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے مرفوع اسم. وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. ہے بالکل. وہ کون ہے؟ موسیٰ. معرب اسم ہے لیکن اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا چونکہ الف مقصورہ کے ساتھ ہے. فاعل مرفوع علامت رفع ضمۃ المقدرہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہاں پر ضمہ ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوئی. اب آپ کہیں گے کہ یہ موسیٰ مفعول بھی تو ہو سکتا ہے. یس، ہو سکتا ہے. کانٹیکسٹ ہمیں کلیئر کر دے گا نا، کانٹیکسٹ ہمیں یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. جملہ ہے کتبت ایدیہم، فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد یقیناً ایک فاعل ہے جو ایدیہم ہے. سو ایدی یدن کی جمع ہے، اور یہ چونکہ یا آیا ہے اور اس یا کی وجہ سے چونکہ یا آیا ہے اس پر اب اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. معرب اسم ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ المقدرہ، وہو مضاف. وہو مضاف. یہاں پر ہم اس کو حرکت کو اس یا کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکے، لیکن ہمیں پتہ ہے فاعل ہے. کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا. آیت ہے وقال الذین. اب قالا پھر فعل آیا آگے. الذین اس کا فاعل ہے، مبنی اسم ہے. بیان الموقع فاعل فی محل رفع مبنی علی الفتح. وما اوتی النبیون. اب میں نے پہچان لیا کہ یہ اوتی یہ افعل وزن ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے باب افعال سے. تو جب ماضی مجہول ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل ہوتا ہے جو مرفوع اسم ہوتا ہے. اوتی النبیون. معرب اسم ہے، نبیون نائب الفاعل مرفوع علامت رفع الواو. واو کیوں ہے؟ جمع مذکر سالم. ولو کرہ الکافرون، کرہ فعل ماضی، الکافرون اس کا فاعل. معرب اسم ہے، مرفوع علامت رفع الواو چونکہ جمع مذکر سالم ہے. انزل فیہ القرآن. اب اس جملے میں بھی ایک مرفوع اسم ہے. کیوں مرفوع ہے؟ غور کرتے ہیں. انزل کیا ہے؟ انزل فعل ماضی مجہول ہے، ما لم یسمى فاعلہ ہے. تو اس جملے میں جو بھی مرفوع اسم ہو تو نائب الفاعل ہوتا ہے، اور وہ القرآن ہے. معرب اسم ہے، فاعل نائب الفاعلی مرفوع علامت رفع ضمہ. جملہ ہے انہا بقرۃ صفراء. اب دیکھیں بقرۃ کو ہم حل کر چکے کیونکہ یہ خبر و انہ ہے. ہم کیا کر دیں گے؟ خبر و انہ مرفوع علامت رفع ضمہ وہو منعوت یا موصوف. اب آتے ہیں دوسرے مرفوع اسم کی طرف، وہ ہے صفراء. تو وہ کیا ہے؟ معرب ہے، نعت او صفت مرفوع علامت رفع الضمہ. آیت ہے اسکن انت وزوجک الجنۃ. اسکن فعل امر ہے، فعل امر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. سو انتا کیا ہے یہاں پر؟ انتا اسم کیوں ہے؟ دیکھیں اسکن میں انتا ضمیر مستتر موجود ہے کہ اسکن آپ ٹھہریے. یہ انتا یہاں پر تاکید کے لیے ہے، یہ تاکید لفظی ہے. مبنی اسم ہے، تاکید لفظی، تاکید لفظی فی محل رفع ومبنی علی الفتح. فلما جاوزہ ہوا. اب دیکھیں جاوزہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر فاعل ہوا موجود ہے، اور ہوا فاعل کبھی بھی ضمیر مستتر ظاہر نہیں آتا ہے. تو یہ ہوا کیوں آیا ہے پھر؟ فلما جاوزہ ہوا. اب یہ ہوا یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے. مبنی اسم ہے، تاکید لفظی فی محل رفع مبنی علی الفتح. آیت ہے ما لم تعلموا انتم.
اب دیکھیں تعلمو میں واو الجماع فاعل موجود ہے، تو یہ انتم مرفوع اسم کیا کرنے آ گیا ادھر؟ یقیناً یہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے. ما لم تعلمو انتم مبنی تاکید لفظی فی محل رفع مبنی علی السکون. اچھا یہ کیا ہے کہ چونکہ تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید لفظی اسی کیٹیگری کی ہوتی ہے. اب اسکن میں بدل نہیں ہے، یہ بدل مختلف ہوتا ہے، یہ بدل نہیں ہے. اسکن میں انتا فائل ہے، یہ انتا اسی کے لیے ہے. جاوزہ میں ہوا فائل ہے، یہ ہوا اسی کے لیے آیا ہے. تعلمون میں واو فائل ہے اور یہ انتم اسی کے لیے آیا ہے، بدل نہیں ہے. یہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں مرفوع ضمائر ہیں، ایک ضمیر منفصل ہے ایک ضمیر متصل ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ تاکید لفظی ہے. اب آتے ہیں ہم تاکید معنوی اس پر لفظی پر، ابھی بھی لفظی چل رہی، سوری بدل آ گیا. الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب یہاں پر کیا ہوا دیکھیں، ہم نے یہ بات طے کی ہے الذین یطیقونہ فدیۃ. اب یہ الذین یطیقونہ اس کانٹیکسٹ میں مبتدا بن رہا ہے اور یہ فدیۃ خبر ہے، اور یہ فدیۃ یہاں پر خبر آیا ہے. اب یہ طعام مسکین کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ اس کی صفت نہیں بن سکتا یا اس کی نعت نہیں بن سکتا. کیوں میرے بھائی اور میری بہنوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صفہ اور نعت یا نعت یہ اسماء المشتقات میں سے ہوتے ہیں، اور وہ 5 کیٹیگری ہیں: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفہ مشبہ، صیغہ مبالغہ، اور افعل التفضیل یعنی اسم التفضیل. طعام ان 5 میں سے نہیں ہے، یہ اسم ذات ہے. تو یہ یہاں پر فدیہ کا بدل بن رہا ہے. معرب بدل مرفوع علامت رفع الضمہ وہو مضاف، چونکہ طعام یہاں پر مضاف کے مقام. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھیں اسٹینڈرڈ عربک گرامر کے اندر جو مشار الیہ جسے ہم نے پڑھا ہے اس کو بدل کہا جاتا ہے اشارے کا. تو یہاں کیا کہا جائے گا؟ الکتاب معرب سو بدل مرفوع علامت رفع الضمہ. جو الکتاب اپنے اشارہ کا بدل ہے اور اس کے اعراب کو فالو کرتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ. اب اس جملے میں ہم مرفوع اسم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الدار. ہم کیا کہیں گے؟ معرب اسم کان مرفوع علامت رفع الضمہ، اور وہو موصوف. اب یہاں پر آئے گا وہو موصوف جو کہ اس کا دوسرا کام بھی. پھر آگے الآخرہ کا اعراب کر لیں گے. کیا کریں گے؟ معرب یہاں پہ ہم کر لیں گے نعت مرفوع وعلامت رفع الضمہ. اگلی آیت ہے الذین یؤمنون. یؤمنون کو دیکھتے ہیں کیا ہے؟ معرب ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون. الذین یؤمنون میں واو اسم کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مبنی واو الجماع فاعل فی محل رفع مبنی علی السکون. وما کانوا مہتدین. کانوا میں واو اسم کا اعراب دیکھتے ہیں، مرفوع اسم ہے، مبنی واو الجماع اسم کان فی محل رفع مبنی علی السکون. ولا هم ینصرون. واو کو دیکھتے ہیں کیا ہے؟ مبنی واو الجماعت نائب الفاعل فی محل رفع مبنی علی السکون. نائب الفاعل کیسے پہچانا؟ کہ ہم نے فعل کو پہچانی ہے کہ فعل مضارع ہے ما لم یسمى فاعلہ. ولا هم ینصرون. ینصرون کیا ہے؟ معرب فعل مضارع ما لم یسمى فاعلہ مرفوع علامت رفعہ ثبوت النون. الحمدللہ ھذا ما لدی. یہ ہے جو میرے پاس تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو. الحمدللہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی کرے، اور پلیز ان سیریز کو فارورڈ بھی کیجئے اپنے مدارس کے طالب علموں کے ساتھیوں کو، اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کو جو عربی زبان سے لنک رکھتے ہیں، ان سے شوق رکھتے ہیں، ان تک اس کو پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.